مالک اشتر، ابو ذر، سلمان، مقداد، حذیفہ، تیری ماں عدی۔ امام حسن کی سوانح کا علم راویوں سے، یہ سب غیر معصوم ہیں، یہ سب معاشرے کے لوگ۔ امام حسین کی زندگی ہسٹری راویوں سے، کربلا کا واقعہ راویوں سے، امام سجاد کی ہسٹری راویوں سے، دیوبل سے، فرزدق سے، امام محمد باقر کے سوانح راویوں سے، امام صادق کی سوانح راویوں سے، امام موسی قاسم کی ہسٹری راویوں سے۔ کوئی بات کو رائے گا نہ کریے گا، بڑی محنت ہے، یہ انتخاب کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ دیکھیے میں کیسے مواد آپ کے لئے لا رہا ہوں اور مطالعے سے بھرپور جملہ کہہ رہا ہوں۔ امام موسی قاسم کی سوانح راویوں سے، امام رضا کے سارے اخبارات راویوں سے، امام تقی کی حدیثیں راویوں سے، امام علی نقی کے واقعات راویوں سے، امام حسن عسکری کے واقعات راویوں سے، غیبت کے واقعات راویوں سے، پیغمبر سے لے یہاں تک کہ فاطمہ کے حدیث قصہ کے بھی راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ ہر واقعے کا راوی، معاشرے کے لوگ غیر معصوم، معاشرے کے لوگ غیر معصوم، معاشرے کے لوگ غیر معصوم۔ زینب کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ جس کا راوی معاشرہ ہو، یا زینب کے واقعے کے راوی علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، سجاد ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، کتنا کھارا سونا ہے جس کے ہر واقعے کا جواب امام ہے۔ ولادت سے لے کے وفات تک ہر واقعے کا گواہ معصوم امام۔ سن رہے تھے سب مگر خاموش تھے۔ قمبر بولو کہ مولا راوی بن رہا ہے، ہم کیا بولے؟ یہ ہے شہزادی زینب کی عظمت۔ اور جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو 14 میں جناب زینب یا جناب عباس کو نہیں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کو یہ دلیل دنیا کو دینی تھی کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ جناب زینب کو جو 14 میں نہیں بنایا وہ اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے اور 1,04,000 پیغمبروں کی نبوتوں کو بچانے کے لیے، 12 اماموں کی عصمتوں کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے مقام زینب اور غازی مفضل عباس۔ آپ کہیں کیوں؟ یہ میں دلیل دے رہا ہوں۔ علم کلام کی جتنی کتابیں ہیں سب کا نچوڑ یہ ہے کہ معترضین کا یہ اعتراض ہے کہ جو معصوم گناہ نہیں کرتے اس میں کوئی ان کی خاص کریڈٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ملکہ عصمت دیا ہے اور یہ عصمت ان کو اچھائی اور برائی کا انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو اگر وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں تو کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ ان کو عصمت ملی۔ اگر خدا وہی عصمت ہم کو بھی دے دے تو ہم بھی ان کی طرح معصوم ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ان سے عصمت چھین لے اور وہ گناہ نہ کرے تب کمال۔ کیا سمجھے آپ؟ بہت بڑا اعتراض تھا کہ یہ 1,04,000 پیغمبر اور 12 امام 14 معصوم یہ گناہ نہیں کرتے، ان کا کوئی کریڈٹ نہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ نے عصمت دی ہے۔ عصمت کی بنا پہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ ہم کو بھی اچھی بری باتوں کا علم ہو جائے ہم نہیں کریں گے۔ اگر ان سے عصمت لے لی جائے، گناہ نہ کریں، تب معجزہ و کمال۔ اب اللہ پہ واجب ہوا کہ وہ دلیل قائم کرے۔ اللہ پہ واجب ہوا کہ اپنے اماموں اور انبیاء کی نبوتوں اور عصمتوں کو بچائے، کم سے کم ایک مردوں میں اور ایک عورتوں میں ایسے کو پیدا کرے جن کو ملکہ عصمت نہ دے مگر وہ 14 کی طرح دنیا میں زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ نے مردوں میں عباس کو پیدا کیا، عورتوں میں زینب کو، کہا کوئی عصمت نہیں دی۔ بتاؤ ان میں اور 14 میں کوئی فرق ہے؟ فاطمہ میں فرق ہو تو بتاؤ، عباس و حسن اور حسین میں کوئی فرق ہو تو بتاؤ۔ رکھ دیا ہم نے 14 کے بیچ میں، ذرہ برابر بھی کوئی فرق ہو تو بتاؤ۔ دیکھو میں ہر چیز پہ قادر ہوں کہ نہیں ہوں، میں ہر چیز پہ خدا قادر ہوں، میں جیسا چاہوں ویسا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی دلیل قدرت کے لیے زینب اور عباس کو پیدا کیا، ورنہ جو 14 بنا سکتا تھا وہ 17 بھی بنا سکتا تھا۔ مگر عباس اور زینب کی عظمت کیا ہے سنیے، یہ 14 میں نہیں ہے،
مگر ایسے پاکردار ہیں کہ جن کے کردار پہ سارے انبیاء کی نبوت اور سارے اماموں کی عصمت ٹکی ہوئی ہے. یہ ہے جناب زینب و جناب جن کے کردار پر سارے اماموں کی امامت اور سارے انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں عباس ہماری عصمت تمہارے حوالے، زینب ہماری عصمت تمہارے. اسی لیے جناب عباس کے اندر وہ ساری کوالٹی صفات تھے جو معصوم کے اندر ہوتے ہیں. آگے مجھ سے پڑھ دیئے حوالے. جناب زینب کے اندر وہ ساری خصوصیات جو عصمت میں ہیں. جناب زینب کے پاس علم غیب تھا، جناب زینب کے پاس علم لدنی تھا، جناب زینب کو کسی نے پڑھایا نہیں. جناب عباس کے پاس علم غیب تھا، جناب عباس کے پاس علم لدنی تھا. وہ ساری عصمت کی جتنی کوالٹی تھی وہ سب بس نام نہیں دیا گیا، نام نہیں دیا گیا. تو ہم بھی لحاظ کرتے ہیں، مگر ان بے غیرتوں کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب ہم نے معصوم صفتوں کو حدیث نہ ہونے کی بنا پہ 14 میں نہ شامل کیا تو ان عرب کے بدوؤں کو کہاں آل محمد کے بنا زبردستی ان کو اہل بیت کو ڈال دو، ان الواج کو ڈال دو، ان کو ڈال دو، ان کو ڈال دو. کہاں سے کہا؟ جب ہم عباس جناب زینب یہ سب ہیں معصوم صفت، ساری کوالٹی، ساری خاصیت، علم غیب، علم لدنی، حجت علی سب ہے، مگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جناب زینب عدیل ہے بنی ہاشم. قسم خدا کی بس کیا بتاؤں، حفظ ہمارے بتایا گیا حفظ مراتب کا خیال رکھیے، مگر یہ سوچ کے کہہ رہا ہوں اہل بیت خوش ہوں گے. شہزادی کی مدح ہے. سوچئے گا کہ زینب کیا ہے عباس تو دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی. جناب زینب کا لقب علی نے دیا ہے، عدیل حسین، حسین کی ہم پلہ. کائنات میں کوئی ہے جو حسین کے برابر ہو؟ حسین کا باپ علی کہہ رہا ہے کہ زینب حسین ہم پلہ. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جب جناب زینب اس قافلے کو لے کے بس 5-7 منٹ فضائل کے لیے اور دے دیجئے، کوفے پہنچی تو باجوں کی آواز، نقاروں کی آواز، قہقہانوں کی آواز، فوج کا ہجوم، ازدحام. تاریخ کہتے کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نائبۃ الامام زینب نے کہا اسکت اسکت خاموش. تاریخ کہتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جانور کو تن کے رہا، گھوڑوں اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں ہل رہی تھیں وہ سکنت، حدیث میں نہ ملے تو گردن کاٹیے گا، کہ گھوڑوں کے اور جانوروں کے گلے کی گھنٹیاں رک گئیں. جب جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا اس کو خاموش، انسان تو چپ ہوئے، جانور تو چپ ہوئے، گھنٹیاں رک گئیں. آئیے میرے پاس کتاب ابھی میں دکھاؤں. شیخ مفید علیہ الرحمن نے کہا یہ گھنٹیاں کیوں رک گئیں؟ کہا اس لیے کہ کانت زینب الکبریٰ نائبۃ الامام الحکم ولی الامر واجب علی کل مخلوق. اس لیے کہ کوفے میں زینب نائب امام بن کے بول رہی تھی اور ولی الامر کی اطاعت پوری کائنات پر واجب تھی. اس لیے جناب زینب کے جملے پر گھنٹیاں تک رک گئی تھی. یہ نائبۃ الامام، شیخ مفید نے لکھا نائبۃ الامام جناب زینب. اس کے بعد اچھا جملہ کہہ دیا ابن زیاد سے جناب زینب کا لوگوں کا ہجوم. ہم آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، ہم آپ سے جب تخاطب کریں کچھ تو کہیں گے، برادر ایمانی، حاضرین، سامعین، کچھ تو کہیں گے. مگر جناب زینب دشمن جو بھائی کو قتل کر کے آئے، دشمن کا تلوار، اور جناب زینب کو خطاب کرنا ہے. دیکھیے لفظوں کا انتخاب جناب زینب